اور مسلمانوں پر بلا امتیاز ملیٹنسی، ایکسٹریمزم اور ٹیررزم کے فتوے صادر کیے جا رہے ہیں، تو اس کے لیے پوری دنیا کو اٹھ کھڑا ہونا ہوگا اور ایک مرتبہ خاک و خون کے دریا سے گزرنا ہوگا، اور وہ وقت سر پہ کھڑا ہے۔ ہم آنکھیں بند کر لیں یا آنکھیں کھولیں اور میدان عمل میں آئیں۔ جماعت اسلامی اور منعم ظفر خان صاحب نے جس احتجاجی ملین مارچ کا اعلان کیا ہے، میں اس کی پرزور تائید کرتا ہوں۔ مسلمانان کراچی سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ بلا امتیاز میدان عمل میں آئیں اور فلسطینیوں کے حقوق کے لیے جو بھی آواز اٹھے اس میں اپنی آواز کو ملائیں۔ یہ ہمارا دینی، ملی، قومی اور ایمانی فریضہ ہے۔ جی دارالعلوم میں آپ آئے ہیں رکھتا کی ملین مارچ کی دعوت دینے کے لیے، مزید جو ہے کہ جماعت کے پاس اب جانے کا آپ ارادہ رکھتے ہیں؟ دیکھیے، آپ مولانا کے پاس ہم تشریف لائے ہیں۔ پرسوں بھی ہم نے علماء کرام سے رابطہ کیا تھا، اور اسی طرح جامعہ بنوریہ بھی ہم گئے اور جامعہ عالمیہ بنوریہ بھی ہم گئے۔ تو ہماری دعوت تو سب کے لیے ہے، اور یہ کاز ایسا ہے کہ جس کاز کے لیے سب کو کھڑا ہونا چاہیے ہے، سب کو آواز بلند کرنا چاہیے ہے۔ اور فلسطین سے ہمارا تعلق مسجد اقصیٰ انبیاء کی سرزمین ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں انبیاء کی امامت فرمائی تھی۔ تو یہ فرض تو اہل غزہ ادا کر رہے ہیں، اہل فلسطین ادا کر رہے ہیں، جو فرض پوری امت کو ادا کرنا تھا۔ تو ہماری دعوت سب کے لیے ہماری دعوت ہے کہ وہ آئیں، اس مارچ کے اندر شریک ہوں اور فلسطین کے اپنے بھائیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کریں۔ ٹاؤن چیئرمین نصرت اللہ صاحب شامل ہیں، مولانا مفتی منیب الرحمان صاحب کے پاس تشریف لائے ہیں۔ آپ سے ہمارا ایک محبت کا رشتہ ہے، ہر ملکی ایشو ہو یا ملت کا ایشو ہو، الحمدللہ آپ ہماری رہنمائی بھی کرتے ہیں۔ جماعت اسلامی نے 6 اکتوبر سپہر 3 بجے شارع فیصل پر غزہ میں جو انسانی نسل کشی جاری ہے، اس حوالے سے ایک الگتا ملین مارچ کا انعقاد کیا ہے، اور آج ہم اس کی دعوت دینے یہاں مولانا کے پاس تشریف لائے ہیں۔ غزہ میں اس انسانی نسل کشی کو 1 سال گزر چکا ہے، اور اسرائیل جو امریکہ کی پشت پناہی سے خونی درندہ بنا ہوا ہے، غزہ میں 45,000 سے زائد لوگ شہید ہو چکے ہیں، جن میں خواتین، بچے، نوجوان، بزرگ شامل ہیں، اور کم و بیش 2/3 ان میں بچے اور خواتین ہیں کہ جو شہداء میں شامل ہیں۔ اسماعیل ہانیہ رہنما حماس کو 31 جولائی کو شہید کر دیا گیا، اور یہ سارا خونی کھیل گزشتہ 1 سال سے جاری ہے۔ اسرائیل اپنے کبر، اپنے غرور کے اندر مبتلا ہے، اور وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ ان پر بمباری کر کے، مساجد کو شہید کر دیے کر کے، اسکولوں کو بلڈوز کر کے، اور جو کیمپس ہیں جہاں یہ پناہ گزین موجود ہوتے ہیں ان پر بمباری کر کے، اور بالخصوص غزہ کے پورے انفراسٹرکچر کو تباہ کر کے وہ سمجھ رہا تھا کہ اہل فلسطین کو جھکا دیا جائے گا، حماس سرنڈر پر مجبور ہو جائے گی، فلسطین کے بچے اور نوجوان ہتھیار ڈال دیں گے۔ لیکن اس پورے ظلم کے باوجود وقت نے ثابت کیا ہے کہ ایمان کی بدولت، صبر اور استقامت کی بدولت آج بھی اہل فلسطین
اپنی ایمانی جرت کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اور ان کا بچہ پکار کر یہ بات کہتا ہے کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل و نعم المولا و نعم النصیر۔ اس پورے عرصے کے اندر جو جدوجہد اہل فلسطین نے کی ہے، ہم اس کو سلام پیش کرتے ہیں، لیکن یہاں ایک سوال اقوام متحدہ کے لیے بھی ہے کہ جس نے پچھلے 1 سال میں سوائے قراردادوں کے کوئی عملی اقدام نہیں اٹھایا ہے، ظالم کا ہاتھ نہیں روکا، اور امریکہ اس ظالم کا پشت پناہ ہے جو اس کو ڈالر بھی دے رہا ہے، اس کو اسلحہ بھی دے رہا ہے، اور اسی طرح مغربی قوتیں بھی یہ کام انجام دے رہی ہیں۔ اس کے حکمران بھی وہی کچھ کر رہے ہیں کہ ڈالر بھی دے رہے ہیں، اسلحہ بھی دے رہے ہیں، اسرائیل کو قوت مہیا کر رہے ہیں۔ لیکن اس پورے عرصے میں وہ بعض امیر لوگ بھی موجود ہیں، وہ مغرب کے بعض امیر لوگ بھی ہیں جو مغرب کی جامعات میں ہزاروں کی تعداد میں نوجوان نکلتے ہیں اور اپنے ضمیر کی آواز پر لبیک کہتے ہیں۔ وہ ہیومن رائٹس جو ان کو پڑھایا گیا تھا اس کی بنیاد پر اپنے حکمرانوں سے بھی یہ سوال کرتے ہیں کہ تم تو ہمیں ہیومن رائٹس کی بات کرتے تھے، انسانی حقوق کی بات کرتے تھے، آج کہاں ہیں تمہارے وہ انسانی حقوق کہ تم بچوں پر بمباری کر رہے ہو؟ تم نے 85% غزہ کو بمباری کر کے جو ہے وہ تہس نہس کر دیا ہے، اور یہ سلسلہ صرف غزہ تک محدود نہیں ہے، غرب اردن میں بھی اور اب لبنان میں بھی جس طرح پچھلے 1 ہفتے میں ہزاروں شہداء ہیں، اور حسن نصر اللہ صاحب جو حزب اللہ کے رہنما ہیں ان کو بھی شہید کر دیا گیا ہے، تو یہ جنگ وسیع ہوتی جا رہی ہے اور یہ خطے کے دیگر ممالک تک بھی پہنچ رہی ہے۔ ایسے حالات کے اندر اہل کراچی اپنے غزہ کے مظلوم بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم کم از کم اپنے ان بے ضمیر حکمرانوں کو بیدار کرنے کی کوشش تو کر سکتے ہیں۔ اگر ہم کچھ نہیں کر سکتے تو ہم یہ تو کر سکتے ہیں کہ ہم آواز بلند کریں، ان مظلوموں کے حق میں کھڑے ہوں، ان کے لیے سزائے احتجاج بلند کریں، اور انشاءاللہ تعالی 6 اکتوبر 3 بجے شارع فیصل پر الاقصی ملین مارچ کی ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ آئیے اپنی فیملی کے ساتھ اس مارچ میں شریک ہوں، اہل غزہ کے ساتھ اظہار یکجہتی کیجیے اور اس بات کو ثابت کر دیجیے کہ کراچی آج بھی امت مسلمہ کا دھڑکتا ہوا دل ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔